انشاءاللہ سورہ المائدہ آیا 38 سے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس کو کرنے کی 38 سے 41 تک انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه فإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم اجعلني احبك بقلبي كله وارضيك بجهدي كله. اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے پورے دل سے تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوششیں تجھے راضی کرنے میں لگا دوں. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. آمین. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. کہ اے اللہ ہمارے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا سے، ریا اور نمود سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز کو بہت اچھے سے جانتا ہے. اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت. اللہم اسألک لذت النظر الی وجہک وشوقی الی لقائک. کہ اے ہمارے اللہ، اے اللہ تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے میرے اللہ تمام اعمال اچھے بنا دے، انہیں اپنے لیے خاص کر دے اور اس میں کسی کی دوسرے کا حصہ نہ رکھ. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی من الماء بارد. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین اللہم آمین. آج جو ہے ہماری آیات 38 سے انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے. آیات 38 کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز اپنے فون کو سائلنٹ پہ لگا لیں. بے شک اپنے پاس رکھیں، اس طرح ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ اپنے پاس رکھ لیں اور پھر کیا ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو، اوبویسلی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے تو پھر آپ آنسر کر سکتی ہیں. آیا 38 کو ہم پڑھیں گے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرے ساتھ پلیز لفظی ترجمہ جو ہے اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ. والسارق والسارقۃ. آپ پہلے عربی پڑھیں میرے ساتھ پھر اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ فقطعوا بس کاٹ دو، ایدیہما ہاتھ ان دونوں کے، جزاء بدلہ ہے، بما بوجہ اس کے جو، کسبا ان دونوں نے کمایا، نکالن عبرت ناک سزا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے. اب با محاورہ ترجمہ. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا. عذاب اللہ کی طرف سے، عذاب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. یہ اب جو ہے آپ میں سے کوئی سسٹر پرانے پچھلے سبق میں سے کوئی ایسی چیز جو شیئر کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، تاکہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ چلے یہاں سے، کہ ہم نے جو اگلا جو پڑھنا ہے اس سلسلے کو ساتھ لے کے ہم چلیں گے انشاءاللہ. کہ پچھلے ویک جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کس چیز کے بارے میں بات کی تھی، کیا پڑھا تھا؟ آپ شروع کر لیں. اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے، اور دقیل وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرک و نفاق سے بیٹھتے ہیں، نیکی پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، عدل انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور وسیلے کی حقیقت جاننی. وسیلے کی حقیقت کوئی اور بتائے گا؟ وسیلے کی حقیقت کے حوالے سے کون سے 3 ذرائع تھے جس سے ہم وسیلہ مانگ سکتے ہیں
جو کہ تو میں نے لکھا تھا زندہ انسان کو وسیلہ بنا کر دعا کر اپنا سکتے کوئی ہیں. بھی اچھا عمل اچھا عمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, زندہ انسان کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. تیسرا, کم آن لیڈیز. نیک انسان سے نو, نیک امال ہو گئے نا, نیک امال بھی ہو گیا. زندہ انسان کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے دعا جو مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی. یہ 3 ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ہم ان کا ذریعہ دے کے, ان کا وسیلہ دے کے جو ہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں. باقی وسیلے جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ شرک میں آ جاتے تھے نا, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم دوسروں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. اننونلی ہم کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اب آسانی پیدا کر دے کہ ہمیں اس چیز سے ہم تھوڑا نکل آئیں. اب اسی چیز کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے حوالے سے بات کر دی کہ وہ کس طرح سے انکار کرنے والے ہیں. پھر جو چوری کرنے والے ہیں اس کے بارے میں بتایا. پھر ہم نے پڑھا کہ شیطان کس طرح سے انسان کو اچھے اعمال سے روکتا ہے. جب کوئی برا عمل کر لیتا ہے تو کس طرح سے اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرنے والے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آگے بتا دیا کہ جب انسان کے اندر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو انسان کی اخلاق جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. جب اخلاق متاثر ہوتا ہے تو انسان برے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے. اور اس میں پھر چوری کا بتایا, پھر چوری کی حد بتا دی. آج جو ہے اسی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے کہ چوری جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. جی, کہ السارق عورت. اچھا, یہاں پہ پھر یہ بھی ہم نے بات کی کہ یہاں پہ مرد اور عورت, عورت اور مرد کی بات انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر بعد میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں, بتاتی ہوں کہ کیوں اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے عورت کا نام لیا اور بعد میں پہلے مرد کا پھر بعد میں عورت کا. ارشاد ہوتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ ڈالو. یعنی کہ قطع ید کا حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ عورت کا ہاتھ, مرد ہو یا وہ عورت ہو, اس کا ہاتھ کاٹ دو. کیوں؟ کیونکہ چور کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا یا دونوں. یہاں پہ ڈیبیٹ آتی ہے. آپ پہلے مجھے یہ بتائیں, چوری آپ کی نظر میں چوری ہے کیا؟ کس کو چوری کہتے ہیں؟ کوئی چیز چرا لینا, اس کی ایک خاص ٹرم ہے. کس طرح کی چیز کو چرا لینا؟ جو آپ کی نہیں ہاں, چوری وہ ہوتی ہے جو کسی کی محفوظ کی ہوئی چیز, ٹھیک ہے, اس کو چرا لینا جس کا کہ آپ پہ حق نہیں ہے, وہ آپ کی نہیں ہے, آپ اس کو چرا لیتے ہو, تو وہ جو ہوتی ہے اس کو جو ہے کہا جاتا ہے چوری. مطلب کہ ہم نے کوئی ہمارا زیور چرا لیتا ہے, ہم سامنے تو نہیں نا رکھا ہوتا, ہم نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے, یا نقدی ہماری کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, یا کوئی گھر میں آتا ہے, گھر کے باہر تو نہیں ہے نا, دروازے کھلے نہیں ہیں, بند ہوتے ہیں, وہ لاک توڑ کے اندر آتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چوری میں پھر شامل ہو جاتی ہیں. اچھا, یہاں پہ جو ہے صحابہ کرام, جو فقہ ہیں, جمہور علماء ہیں, فقہ ہیں, صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, ان سب کا اس کے حوالے سے جو ہے تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہاتھ کتنا کاٹا جائے, کہاں تک کاٹا جائے, کیوں کاٹا جائے, اس کی کتنی حد ہونی چاہیے اگر ہاتھ کاٹنا ہے تو. اس میں جو ہے حسن بصری وہ کہتے ہیں کہ فرقہ خوارج کے لوگ اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر مطلقاً جو ہے چوری ہی کا ذکر کیا گیا ہے, اس کا کوئی نصاب نہیں, کم سے کم مالیت کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ حسن بصری کا قول ہے, وہ کہتے ہیں. اگر ہم جمہور علماء کی طرف آتے ہیں یا صحابہ کرام یا تابعین کی طرف آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چوری کا نصاب 1/4 دینار یا 3 درہم کی مالیت پر کے برابر ہوگا. اس سے کم مالیت کی چوری پر قطع ید یعنی کہ ہاتھ کی سزا, کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی. یاد رہے کہ دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور اس کا وزن 4 ماشے ہوتا تھا. درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ تھا اور اس کا وزن تقریباً 3.25 ماشے ہوتا تھا. امام شافعی کہتے ہیں کہ نزدیک چوری کا نصاب 3 درہم ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 5 ہیں. ابو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ 10 ہے. انہوں نے اگر 10 نصاب لگایا ہے چوری کے لیے تو یہ اپنی جو ریزن بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی اس کو بڑھا دیا اس لیے کہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. اگر 3 ہوگا تو 3 پہ تو پھر ہر ایک کا ہی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر 5 ہوگا تب بھی آج کے حالات کے سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ 10 کے حساب سے بھی ملتا ہے, اور کسی نے بھی اس کا اختلاف نہیں کیا. کہ اگر
अगर 10 दिनार चोरी किया जाए, हाँ मिनिमम जो है 10 दिनार अगर किए जाएंगे फिर उस पे हाथ काटा जाएगा। लेकिन हदीस से हमें मिलता है 3 दिनार पे भी और 5 दिनार पे भी। आप सल्लल्लाहु हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह से की रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में एक ढाल की चोरी पर चोर का हाथ काट दिया गया। उस वक़्त तक ढाल की कीमत 3 दरहम या 5 दरहम बताई जाती है उस वक़्त जो थी, और बाज़ रवायात में 10 दरहम का जिक्र भी आता है। तो अबू इमाम हनीफा ने अगर 10 दरहम की चीज़ को लिया है तो इसका मतलब हनीफा का है कौन? अबू इमाम हनीफा और बाकी सारे जो हैं अबू सफियान सूरी जो हैं, इमाम मोहम्मद, अबू यूसुफ रशीद, ये सारे अग्री करते हैं, जितने भी फुकहा हैं ना सारे अग्री करते हैं, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया कि 10 दरहम तक जो कोई चोरी करेगा तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, ये मैक्सिमम है। मैं वैसे पूरे उस जमाने में 10 दरहम बहुत ज्यादा होंगे उस वक़्त हाँ अब हमारे जैसे 10 पाउंड कुछ भी नहीं है ना। नहीं 10 पाउंड के हिसाब नहीं, फिर भी हम दरहम ही को देखेंगे, चांदी के सिक्के की मालियत, अब भी सोना को देखेंगे तो सोने की काफी मालियत हो जाएगी। हमारा अब कैसे होगा इस जमाने में? इस जमाने में देखिए उन्होंने कहा कि अगर सोने का सिक्का लिया जाएगा, दिनार लिया जाएगा, उसका वजन 4 माशे होता था। अगर सोने की 4 माशे की कीमत देखी जाएगी, ये मिनिमम है, मिनिमम कोई चोरी करता है तो। अगर हम सिक्का चांदी का देखेंगे, चांदी के हिसाब से 3.25 माशे का, तो उसके हिसाब से फिर आज की मालियत को देख लिया जाएगा, फिर उसके हिसाब से जो है वो आप फिर उसका हाथ काटा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे उस वक़्त तक ढाल की कीमत 3 या 5 दरहम थी और बाज़ कहते हैं कि 10 भी है, इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। बहरहाल 10 दरहम पर किसी का कोई इख्तलाफ हमें नहीं मिलता है। एहतियातन जो है अबू इमाम हनीफा ने ये बात की, किसी पे जुल्म ना हो जाए कि थोड़ी कीमत की उसने चोरी की थी और उसका हाथ काट दिया जाए, इस वजह से। फिर कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह चोर पर लानत करे कि वो अंडा चुराता है और उसका हाथ काट दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मुराद ये है कि एक अंडा चुराना उसको बड़ा चोर बना देगा, ये नहीं कि अंडे पे उसका हाथ काट दिया जाएगा। एक अंडा जो चुराएगा उसकी वो आदत बन जाएगी, आज एक अंडा चुरा रहा है, कल को 2 चुराएगा, फिर 5 चुराएगा, फिर 10 चुराएगा, फिर लोगों के घरों में चोरी करेगा। इस हदीस का मफहूम ये लिया जाता है। जैसे मैं और आप भी हम देख लें बच्चों को, आप बच्चों को हद्दुल इम्कान कोशिश करें, किसी की चीज़ कुछ भी पड़ा हुआ है, इट इज़ नॉट बिलोंग टू यू, आपने इसको नहीं उठाना, दिस इज़ नॉट बिलोंग टू यू, आपकी नहीं है। 100 पाउंड है, 10 पाउंड है, 20 पाउंड है, घर में कहीं भी पड़े रहें, बच्चे की मिजाल ना हो कि वो वहाँ से उठा के कहीं आगे पीछे करे, ठीक है। कोई पेंसिल हो, कोई कॉपी हो, कोई भी चीज़ हो, स्कूल में हो, मदरसे में हो, कहीं आगे पीछे जा रहा है कि जो चीज़ हमारे बिलोंग नहीं है, हमने उसको चोरी नहीं करना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब चुराता है ना बच्चा, फिर आहिस्ता वैसे ही उसकी आदत जो है, क्योंकि उसको टोका नहीं जाता। हम पहले प्यार प्यार में चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हाँ, उसको वो लगता है कि ये उसका हक है तो वो चुरा रहा है, लेकिन ये अननोनली उसकी जो आदत बुरी बन रही है। जी, बाहर आप निकलते हैं तो पाउंड मिलता है आपको, वो उठा के मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं वो चैरिटी बॉक्स में डाल देती हूँ, सदके में डाल देना, नियत से कि या अल्लाह जिसका जी गिरा है ना उसको सदके का स्वाब मिलता है। क्योंकि ये देखें 2 चीज़ें इसकी हैं। एक तो ये कि अगर सारा ही माशरा बहुत नेक साले हो तो हम पड़े रहने दें, जिसके गिरे होंगे वो वापस ज़रूर आएगा। याद होगा पाकिस्तान में गिरते तो हम पीछे तक देखने जाते थे, शायद मिल जाए। तो ये भी हमें मिलता है कि ये अगर जिसकी मालियत है शायद वो वापस ढूंढने के लिए है, उसको ना मिले तो उसके लिए मशक्क़त का सबब हो सकता है। वही मेरे 20 पाउंड जो गिरे हैं, मैंने उसकी दवाई लेनी हो, फिर मेरे लिए तो मशक्क़त होगी ना। अच्छा, दूसरा ये आजकल के उलमा लोग जो कहते हैं कि अगर वो मिल रहे हैं उठा लें, उठा के उसको सदके के तौर पे डाल दें, उस बंदे को उसका अजर मिल जाएगा। अगर सदके के तौर पे हम डालेंगे या राह लिल्लाह भी कर देंगे, क्योंकि मेरी मनी तो है नहीं, वो अल्लाह ताला उसको मुतबादिल उसको अच्छे सबाब बना देगा। और मुझे तो कई दफ़ा मिले, मेरे घर के बाहर 5 पाउंड मुझे पिछले वीक मिले। डोर खोलने लगी तो विंडो के पास पड़े हुए थे, मैं भी विंडो क्लीनर के हूँ, मैंने उठा के बॉक्स में डाल दिए। पहले तो मुझे शक ही था राइट है या नहीं, लेकिन वो सही थे, बच्चों को दिखाया तो मैंने कहा बॉक्स में डाल दो, उनके सामने डालें ताकि उनको भी पता चले। अच्छा, ये है ना कि जैसे एक अंडे पे उन्होंने कहा कि वो इसलिए है कि जब कोई चोरी स्टार्ट करता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस फिर बढ़ता रहता है उस काम में, तो फिर एक बड़ा चोर बन जाता है। हाँ, कि उसको ये लगता है ये उसका हक है, वो करता रहता है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चोर चोरी करता है उस वक़्त उसका ईमान नहीं होता, चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं होता। मैं और आप भी देखते हैं जब हम किसी का हक तलफ कर रहे होते हैं ना किसी का, तो मैं और आप मोमिन नहीं कहते। कई फुक़हा का तो बहुत स्ट्रॉन्ग इस पे है कि उसको तजदीद ईमान की ज़रूरत होती है, जो चोरी करता है इंसान,
اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ کیا کام کیا ہے. جس پہ حد لگتی ہے وہ کام غلط ہے نا, حد یہاں پہ حد لگ رہی ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. پھر کہتے ہیں کہ حد سرقہ جاری کرنے کے لیے بعض دیگر چیزوں کا لحاظ رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. چوری محفوظ جگہ سے کی گئی ہو, محفوظ جگہ سے مراد یہ کہ مکان کے اندر سے چوری کی گئی ہے, کہیں تالے میں رکھی ہوئی چیز کی چوری کی گئی ہے, صندوق میں رکھی ہوئی چیز کی چوری کی گئی ہے, یا ایسی جگہ پہ, اس پہ حد جاری ہوگی. جو بظاہر کھلی پڑی ہوئی ہے اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. مطلب کہ جو چیز حفاظت میں ہے اور میری ہے, پھر کوئی آ کے اس کو چوری کرے. پیچھے ہم نے پڑھا کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتا ہے, کوئی چوری کرنے کے لیے آتا ہے, کوئی فساد پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. یہ بھی ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے جو قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کے دہلے سائیڈ افیکٹ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہو رہے ہیں. یہ فائدے دیکھیں نا سعودی عرب میں کتنے نظر آتے جی, کہ لوگ کھول کے ہوٹلوں میں یا باہر ساری چیزیں, ویسے بے دھڑک انسان جو ہے پھر آگے پیچھے چل پھر سکتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا پاکستان میں ہمارے گھروں میں کہ انگوٹھیاں ڈال کے ہم جہاں تک رکھ دیتی تھی, تو ہماری مائیں کہتی تھی کہ پہلے اپنی چیز سنبھالو تو پھر دوسرے کو کہنا چور. یہ کام کرنے والی ہوتی ہیں نا, کہ پہلے بندوبست کرو, تو اگر نہیں بندوبست کیا ہوا تو پھر حد جاری نہیں ہوگی. ہاں, کہ پھر اس پہ حد نہیں جاری ہوگی. سیفٹی فرسٹ ہے. پھر کہتے ہیں کہ شراکت کے مال میں اگر حصے دار کوئی چوری کر لے تو اس پر بھی حد نہیں لگے گی, کیونکہ اس کا شراکت اس کا حصہ ہے, وہ چوری نہیں کر رہا, اپنا حصہ لے رہا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا دو حصے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنا تو خرچہ وہ نکال رہا ہے, دوسرے کو دے ہی نہیں رہا. اگر وہ اس میں سے چوری کر لیتا تو اس کا بھی اتنا ہی حق بنتا تھا, یا تو دونوں میں ڈیوائڈ ایک جتنا کیا جائے. اگر وہ کرے گا تو اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. اس پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ بیت المال کی چوری پر حد نہیں, کیونکہ بیت المال میں ملکی باشندہ جو ہوتا ہونے کی حیثیت سے چوری کا حق میں اس کا مطلب کہ اس کا حق اس پہ تھا, تو اس نے اس میں سے چوری کر لی. بیت المال میں سے بھی جو چوری کرے گا اس پہ حد نہیں لگے گی, کیونکہ بیت المال کا حق لوکل لوگوں کا ہے. اگر کسی کو ضرورت ہے, عوام الناس کا ہوتا ہے نا, اگر کسی کو ضرورت ہے وہ اس کے لیے چوری کر لیتا ہے تو اس پہ حد نہیں ہوگی. اچھا, اب مجھے ان کا کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے, مجھے کلیئر کر دو, اس کل سے میں سوچ رہی, سبحان اللہ. بعض معمولی چیزوں پر بھی حد جاری نہیں کی جائے گی. مثلاً خراب ہونے والی اشیاء جیسے سبزی ہے, ترکاری ہے, پکا ہوا گوشت ہے یا سالن ہے, وہ خراب ہو جائے گا. اگر کوئی اس کو چوری کر لیتا ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی, اس پہ حد نہیں ہوگی. ترمذی میں آتا ہے کہ باغ سے پھل توڑنے یا کھجور کے درخت کے تنے سے گدا نکالنے پر بھی حد نہیں لگے گی. کیوں؟ کیونکہ کسی نے درخت سے توڑ کے کھا لیا, درخت سے توڑ کے تھیلے میں ڈال کے گھر لے گیا تو پھر اس پہ حد ہے. اچھا, ادھر ہی کھا لو, پیٹ بھر لو, تو کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھیلا بھر کے گھر لے گئے باقی لوگوں کے لیے تو اس پہ حد جاری ہوگی. اچھا, یہ بہت بڑا قانون ہے, پورا ٹاپک ہے, آپ پڑھیں گے نا, یہ چوری کا پورا ٹاپک آپ کو ملتا ہے. میں نے کہا تھوڑا سا ہمیں اویئرنیس ہو جائے تھوڑی سی. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ قحط سالی کے زمانے میں اگر کوئی شخص فاقہ کشی سے مجبور ہو کر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. فاقہ, ہاں, کوئی مطلب کہ کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہے اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو احساس نہیں ہو رہا اور اس کی بھوک اس کو اس چیز پہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ جا کے جو ہے چوری کرے, تو اس پہ حد نہیں لگے گی. اچھا, ایسے ہے کہ آج کل پاکستان میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسٹرگل میں ہیں, تو وہ چوریاں پھر اس سچویشن میں چوریاں بہت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں, تو وہ اتنا زیادہ ہمارے سونے شونے نکال کے لے جاتے ہیں, تو پھر کیا بندہ کرے. اچھا, وہ مجبوری ہے, وہ اس پہ تو پھر وہ فساد پیدا کرنے والا ہے نا, آپ کو مار کے بھی چلے جاتے ہیں, قتل کے حصے میں وہ دوسری سائڈ پہ نکل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جانوروں کا کیا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور چرتا پھرتا ہے اگر کوئی ان کو چرا لیتا ہے اس کی دگنی قیمت اس سے وصول کی جائے گی. جیسے ادھر ہم واک پہ جاتے ہیں تو وہ جانور پھر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس کا جانور چوری ہو جائے گا. یہی چیز ہم کہہ رہے تھے پاکستان میں ہوتی تو اس کو اس کا جانور ہی نہ ملے. ہاں, یہاں پہ تو چلو یہ قانون ہے, وہ ڈھونڈ لیں گے کیونکہ ٹیگ لگے ہوئے ہیں. پاکستان میں ٹیگ نہیں لگے ہوتے, وہ اپنے ہی جانور سمجھ کے چوری کر کے لے جاتے ہیں. وہاں پہ پھر حد لگے گی اور ڈبل لی جائے گی اس سے, اور عبرت کے لیے اس کو مارا پیٹا جائے گا. اور اگر جانوروں کے چرنے کی جگہ سے چرایا جائے گا پھر ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے. جب اس کی قیمت ڈھال کے برابر ہو, اس سے کم ہوگا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. مطلب کہ ڈھال 10 درہم یا 5 یا 3 درہم جو بھی ان تینوں میں سے لگا لیں, اس کے حساب سے ہوگا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, ورنہ پھر نہیں کاٹا جائے گا. کم درجے کا کوئی جانور ایسا ہے, کوئی مرغی وغیرہ ہے تو پھر چلو کھا لی, اس کی ضرورت تھی.
اچھا ایک عام قانون یہ ہے کہ ادراء الحدود بالشبہات، کہ یعنی اگر کسی معاملے میں شک پڑ جائے تو بھی حد کو ساکت کر دیا جائے گا. حد جاری کرنے کے لیے قطعی ثبوت ہونا لازمی ہے. اگر کسی پر سرقہ جاری ہو جائے، سرقے کا کیا مطلب ہے؟ سرقہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے مال پر بلا اجازت قبضہ کر لینا، اس کو چرا لینا، دوسروں کے الفاظ، دوسروں کے نظریات چرا لینا. تحریر میری تھی، لکھ آپ نے لکھ دیا، ہاں تو یہ بھی چوری میں آ جاتا ہے. صحیح، کیونکہ آپ نے اس میں محنت کی. ایگزیکٹلی. پوری اسپیچ میں نے تیار کی اور اپنی اسپیچ دینا اگلے دن جا کے میں نے ساری وہ اسپیچ کر ڈالی، تو یہ بھی چوری میں آ جاتا ہے. یہ بات ہے نا، اس میں کہنا جیسے ہم سنتے ہیں ڈاکٹر اسٹار احمد کی اور ان کی باتیں، تو وہ ہم اپنے ذرا نوٹ کر لیتے ہیں. ہاں وہ ہم اپنے علم کے لیے کر رہے ہیں نا. آج کل جیسے نا ادھر جو پڑھے نا اسٹوڈنٹ پاکستان سے وہ بنواتے ہیں ان سے اپنی وہ جو انہوں نے نہیں ہوتی نا تھیسس کیا بھی ہوتا ہے جو ادھر لوگ پیسوں سے نا بنواتے ہیں. تو یہ غلط ہے نا، کس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ غلط ہے. ایسے بہت ہو رہا ہے تو بہت یہ پتہ ہے اس میں آ جاتی، غلط کاموں میں آ جائے گی نا. ہاں غلط کاموں میں آ جائے گا. اسی لیے کاپی رائٹ ہوتا ہے. یہ کاپی رائٹ. ہاں پھر کیا ہے کہ کوئی موسیقی ہوگی، کوئی تصاویر ہوگی، مطلب کہ ایسی ساری چیزیں جو کہ آپ کی مالکیت نہیں ہے، آپ اس کو اپنا مالک بنا بیٹھتے ہو، تو وہ ساری وہ جو ہے وہ چوری میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. البتہ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر جو ایسا مال ایسا کام کرے گا تو واپس کیا جائے گا وہ مال جو بھی ہوگا، رائٹنگ ہوگی، تصویر ہوگی، جو بھی ہوگا. اگر ضائع ہو گیا تو ملزم پر تاوان نہیں ڈالا جائے گا. البتہ اگر حد جاری نہیں ہو سکی تو پھر کیا مسروقہ مال یعنی کہ اس کا مال جو ہے اس کو واپس کرنا لازمی ہوگا. مسروقہ ہوتا ہے کہ چرایا ہوا مال، کسی کا مال جو میں نے چرایا ہے، کسی کی میں نے ہینڈ رائٹنگ لی ہے، کسی کا میں نے تھیسس لیا ہے، کسی کا میں نے کچھ بھی لیا ہے، تو واپس کیا جائے گا. کاپی رائٹ یہاں پہ جو ہے اس قانون کو بہت اچھے سے وہ تفصیل سے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. حد جس پہ حد لگتی ہے نا، وہ لمٹ، حد کا مطلب ہوتا ہے اس کو سزا دی جائے گی، جو کہ شرعی طور پہ ہے. چوری کرنے والے پہ حد ہے، شرعی طور پہ کہا گیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. ایک دفعہ کرے گا، دوسری دفعہ کرے گا تو اس کا اپوزٹ پاؤں کاٹا جائے گا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا. اور تیسری دفعہ کرے گا تو اس کا پھر ہاتھ کاٹا جائے گا. اور جب تیسری دفعہ کرے گا اس کا ہاتھ کاٹنے کے ساتھ اس کو جیل میں رکھا جائے گا کیونکہ سبق حاصل نہیں کر رہا. اگر یہ ہمارے معاشرے میں ہو جائے تو چوری کوئی بھی نہ کرے. ہمارے معاشرے میں چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. پھر آگے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملے کسی عدالت کے روپیش ہو جائے تو پھر معافی کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس سے پہلے اگر فریقین از خود کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو اس کی اجازت ہے، آپس میں معاملہ کر لیں. اگر کسی نے رپورٹ درج کروا دی، پولیس تک کام پہنچ گیا، تو پھر پولیس کو نمٹنے دیا جائے گا. جیسے پاکستان میں کوئی چوری ہوتی تھی، بڑے مل ملا کے کو کام کر لیتے تو وہ آپس میں ہو جائے گا. اچھا، قطع ید کا حکم دینے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جزاء بما کسبا، یہ جزا ہے اس چیز کی جو انہوں نے کمائی. انہوں سے مراد مرد یا عورت، مرد نے کی یا عورت نے کی. اس نے کبھی فعل کا ارتکاب کیا، کبیرہ گناہ میں وہ شمار ہوا. اب اس کی سزا اس کا کیا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ کے اس کی سزا دی جائے گی. پھر فرمایا نکالم من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے. اللہ کی جانب سے تنبیہ کی گئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے سرقہ جیسے کوئی چوری کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہے، اس کی ہاتھ کاٹ دیا جائے. پیچھے ہم نے پڑھا قتل کے لیے انگلی کے بدلے انگلی، کان کے بدلے کان. دیکھیں معاشرے میں سکون برپا پیدا کرنے کے لیے وہ چیز دی گئی. اب اگر وہی ہاتھ کسی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، کسی کی مال کو لوٹنے میں وہ استعمال کرتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر کیا اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. اس ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے.